السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے میری؟ جی الحمد للہ. چلیے کلاس شروع کرتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ یا رب العالمین. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. آمین یا رب العالمین. جی تو الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح جنگ قادسیہ ہوئی، اور جنگ قادسیہ کے بعد کیا ہوا کہ وہ جو تھے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں نہیں رہے، بلکہ وہ کہاں گئے، آگے بڑھتے گئے. اور جو یزگرد تھا وہ چین سے نہیں بیٹھا، اتنی بڑی شکست کے باوجود بھی اس نے بھی کیا کیا کہ فوجیں جمع کرتا رہا اور اس کے بعد فوجی جمع کرنے کی کرتا رہا اور اپنی چال بازیوں سے باز نہیں آیا، ہے نا. تو ہم نے دیکھا کہ پھر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے گئے اور اس کو اس طرح سے انہوں نے شکست دی. خیر یہ انسان جو تھا وہ اس جگہ پر جہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کرتے ہیں، اس جگہ پر جا کر جو ہے اس پیریڈ میں اس کو جو ہے پھر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا. خیر اب ہم پڑھ رہے تھے مدائن کی فتح. 16 ہجری، ٹھیک ہے، ہجرت کا 16واں سال تھا، سفر کا مہینہ تھا. اور میں نے آپ کو کل تھوڑا سا بتا دیا تھا مدین کی جمع ہے، ٹھیک ہے، مدینہ کی جمع ہے مدائن، اور مدائن تثنیہ ہے یعنی کہ دو شہر، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے دو شہر. اور یہ شہر جو ہے دریائے دجلہ کے ویسٹ، ٹھیک ہے، ویسٹرن سائڈ کی طرف ہے، ویسٹرن سائڈ کی طرف ہے دریائے دجلہ کے. اور ایران کا جو اصل پائے تخت تھا، ٹھیک ہے، جہاں پہ بیٹھ کر یہ لوگ جو ہے حکومت کرتے تھے، یا کہہ لیں جیسے آج کیپٹلس ہوتے ہیں سٹی کے، اور وہیں پر کیا ہوتی ہے گورنمنٹ کا سارا حساب کتاب ہوتا ہے، مین گورنمنٹ وہیں پر ان کا گھر وغیرہ یا ان کے آفیسز ہوتے ہیں. اسی طرح ایران کا جو پایہ تخت تھا اصل میں یہ اسی جگہ پر تھا. اور ان دونوں شہروں کے پرانے نام تھے سلوقیہ اور تیسی فون، ٹھیک ہے، ان کے پرانے نام تھے سلوقیہ، یہ دو شہر ہے نا مدائن دو شہر، تو ان کے نام تھے سلوقیہ اور تیسی فون. دجلہ پر پل تعمیر کر کے دونوں کو ملا دیا گیا تھا، ٹھیک ہے. جی جی، انہی دونوں شہروں کو مدائن کہا جاتا تھا ملا کر. اور ان دونوں کے بیچ پر ایک دریا تھا، ٹھیک ہے، جس کا نام دجلہ تھا، اور دجلہ پر جو ہے ایک برج بنایا گیا تھا، اور اس برج سے جو ہے دونوں شہروں کو ملا دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی. اور اسی لیے عرب کے لوگ جو ہے اسے مدائن کہتے تھے. میری آواز نہیں آ رہی ہے؟ نہیں، میری طرف سے تو فل ہے آواز. آپ اپنی طرف چیک کر لیجئے پلیز، میری طرف سے آواز فل ہے. جی تو آپ دیکھیں کہ اسی کو عرب جو ہے دو شہر کہا کرتے تھے. ہوا کیا کہ جیسے مسلمان آگے بڑھ رہے تھے اور جس جوش اور جذبے کے ساتھ جو ہے ملک پر ملک فتح کر رہے تھے، تو ہوا کیا کہ لوگوں نے، یہ جو ایران کے لوگ تھے، انہوں نے یہ جو دجلہ کا ایک بہت خوبصورت پل بنایا ہوا تھا اس کو جلا دیا، ٹھیک ہے. جو بحیرہ شیر یعنی کہ جہاں پر ابھی ہم نے دیکھا کہ بحیرہ شیر کو انہوں نے فتح کیا تھا حضرت سعد بن ابی وقاص نے، تو بحیرہ شیر کو مدائن سے لا کر ملاتا تھا یہ پل، اسی کو انہوں نے جلا دیا تھا. آس پاس کے دوسرے پل بھی انہوں نے توڑ دیے تھے، چھوٹے موٹے جو بھی پل بنے ہوئے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا ندی پر بڑے پل بھی بنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور چھوٹے چھوٹے پل بھی بنے ہوتے ہیں جو عام لوکلس وغیرہ جا رہے ہوتے ہیں ادھر سے ادھر، ان کے لیے بنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جو لوکل والے پل تھے وہ بھی انہوں نے توڑ دیے.
گھاٹ پر سے انہوں نے کشتیاں بھی ہٹا لی، اور یہ سارے انتظام انہوں نے اس لیے کیے تاکہ یہ دریا پار کر کے مسلمان ادھر نہیں آئے، ٹھیک ہے۔ خیر آپ نے کبھی کوئی ندی دیکھی ہوگی بہتی ہوئی، سمندر تو بالکل خاموش رہتا ہے نا، سمندر میں اتنا زیادہ شور اور اتنا زیادہ وہ نہیں ہوتا، سمندر تو کبھی کبھی اس میں طوفان وغیرہ آتے ہیں تبھی وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ شور مچاتا ہے، لیکن آپ نے ندی دیکھی ہوگی، کیونکہ ندی جو ہے نا اوپر سے نیچے کی طرف جاتی ہے، ٹھیک ہے، پہاڑ پہ سے بہتی ہوئی آتی ہے، تو ندی کا جو فلو ہوتا ہے نا وہ بہت تیز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت جس وقت یہ جنگ لڑی گئی ہے، مدائن کی فتح ہوئی ہے، اس وقت اس ندی کی جو دجلہ کا ندی تھی، اس کی طغیانی شباب پر تھی، بہت تیزی سے جو ہے یہ ندی بہہ رہی تھی۔ خیر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریا کے کنارے پہنچے اور تھوڑی دیر انہوں نے سوچا کہ اب کیا جائے، پوری صورتحال کا انہوں نے جائزہ لیا، دعا کے لیے پھر انہوں نے ہاتھ اٹھائے، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے مومن جو ہے وہ کسی بھی سچویشن میں ڈر کر پیچھے نہیں ہٹتا، نہ ہی وہ کبھی ہاتھ پیر چھوڑ کر بیٹھ جاتا ہے، بلکہ کچھ نہ کچھ آگے کرنے کی سوچتا ہے، جب اس کو سوچنا اس کو سمجھ میں نہیں آتی ہے نا، اور جو ہے وہ اس کو سمجھ نہیں آتا کہ آگے اب مجھے کیا کرنا چاہیے، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، دعا انہوں نے کی اور کہا، ساتھ ہی کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ کافی ہے ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور وہ بہترین کار ساز ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمیں راستہ دکھائے گا۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دی، کل میں نے آپ کو شعر بتایا تھا نا کہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، ٹھیک، یعنی کہ میدان تو بہت دور کی بات ہے، بہت چھوٹی بات ہے ہمارے لیے، ہم نے تو دریا بھی نہیں چھوڑے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، تو یہی بات جو ہے وہ علامہ اقبال نے اس شعر میں کہی ہے کہ انہوں نے اللہ کے حوالے کر کے اپنے آپ کو کہ اللہ اب ہمارے لیے کافی ہو جائے، اور اپنے گھوڑوں کو دریا میں ڈال دیا۔ اچھا ظاہر ہے جب میں نے آپ کو یہ بات کئی بار بتائی ہے کہ جب لیڈر باعمل ہوتا ہے نا، لیڈر جو ہے وہ اتنا اس کا اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، اور ہر طرح سے کیا کرتا ہے لیڈر، اپنی جان اپنی مال کی کوئی پرواہ نہیں کیے بنا جا کر لڑ جاتا ہے نا، جنگ میں کود جاتا ہے اور آگے سے آگے بڑھتا ہے، تو ظاہر ہے اس کے پیچھے جو فوج آ رہی ہے، جو ان کے کمانڈرز وہ سپاہی آ رہے ہیں، وہ بھی کیا ہوتے ہیں اسی کمانڈر کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو جیسے ہی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھوڑے دریا میں ڈالے، ان کا دیکھی دیکھی تمام مجاہدین نے گھوڑے دریا میں ڈال دیے، اور وہ دریا میں اس طرح اطمینان سے باتیں کرتے ہوئے چل رہے تھے جیسے کہ زمین پر انسان چلتا ہے، ٹھیک ہے، نہ کسی جان کا نقصان ہوا نہ کسی مال کا نقصان ہوا، اور بڑی پوری کی پوری فوج اطمینان کے ساتھ دریا پار کر گئی۔ اور خیر جہاں کنارے پہ ظاہر ہے ایران نے اپنی فوج کھڑی کری ہوئی ہوگی، ہے نا، ایسا تو نہیں ہے خالی چھوڑ دیا ہوگا، پورے ایرانی فوج جو ہے انہوں نے جب مسلمانوں کا یہ عالم دیکھا کہ یہ تو ان کو روکنے کے لیے ہم نے پل توڑے تھے اور یہ تو بآسانی پار کر گئے ہیں، تو حیرت ہوئی، ان کو بہت زیادہ حیرت ہوئی، ٹھیک ہے، ان کی آنکھوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا طوفانی دریا اتنا تیزی سے جو بہہ رہا ہے، اور گھوڑے پر بیٹھ کر عبور کرنے والے انسان ہیں، اور آپ دیکھیں کہ ان کی سارے لوگ جو ہے نا ایران کے سارے لوگ جن آ گئے جن آ گئے، بھوت آ گئے بھوت آ گئے، یہ کہتے ہوئے بھاگ گئے، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے یہاں پر فرق ایمان کا واضح ہے، ٹھیک، مومن کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے، مومن کا توکل اتنا مضبوط ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر، کہ مومن کو جو ہے آگے جتنی بھی مشکلات نظر آتی ہیں، جتنی بھی مصیبتیں نظر آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، وہ پھر اللہ کے آگے اس کو چھوٹی لگتی ہے نا، اللہ ہی اس کے لیے کیا ہوتا ہے ہمیشہ بڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر ہی ہوتا ہے نا، اس کا اللہ اکبر کا ایمان ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے جس کے اندر ایمان کا کچھ ہی نہیں ہے، مشرک ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو اس طرح سے چیزیں دیکھ کر، اس طرح کی کنڈیشنز دیکھ کر کیا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے بھاگ جاتا ہے وہ جوتے چھوڑ کر، ٹھیک ہے، تو یہی کہتے ہوئے کہ جن آ گئے بھوت آ گئے، یہ کہتے ہوئے ان کی ایران کی فوج ساری کی ساری بھاگ گئی، صرف ایک آدمی تھا جس کا نام تھا خرزاد، ٹھیک ہے، اور ایک ہی شخص تھا، ایک معمولی سا افسر تھا، اس نے جو ہے
تھوڑا بہت جو ہے احتجاج کیا، تھوڑا بہت مقابلہ کیا۔ یزگرد نے اپنے گھر والے اپنے خزانوں کو لے کر وہ حلوان کی طرف بھاگ گیا، یہ بھی ایک جگہ ہے ایران سے تھوڑا آگے۔ اور یہ جو ایران کے امیر اور رئیس لوگ تھے اور آبادی کی جو اکثریت بھی تھی وہ بھی شہر چھوڑ کر بھاگ گئی۔ اسلامی فوجیں مدائن کسرا کے فاتحانہ شان میں داخل ہوئی، کسرا محل کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پر داخل ہوئی، وہاں جو لوگ وہاں رہ گئے تھے انہیں امن دی۔ ایوان کسرا کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا، اب وہ کبھی دوبارہ تخت گاہ کسرا نہیں بنے گا، ٹھیک ہے۔ خیر آپ دیکھیں کہ میں نے جیسے آپ کو یزگرد کے بارے میں بتایا ہی تھا کہ یہ ادھر سے ادھر بھاگتا رہا لیکن اپنی سازشیں اس نے نہیں چھوڑی تھی۔ حضرت عثمان کے دور میں یہ اس کو قتل کیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہاں پر ظاہر ہے ان کا کیپٹل تھا اور وہاں پر بہت سارا مال ہوگا، وہیں پر بیٹھ کر یہ حکومت کیا کرتا تھا، اصل کیپٹل یہی تھا اس کا، ٹھیک ہے۔ تو بہت سارا وہاں پر مال ہوگا، وہ اپنے سارے محل وغیرہ چھوڑ کر جو بھی مال اس سے سمیٹا گیا، جتنا لے کر جایا اس سے گیا وہ اتنا ہی لے کے بھاگ گیا، ٹھیک ہے۔ اور بڑے بڑے امیر رئیس لوگ بھی شہر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مسلمان بنا کسی جنگ کے فاتحانہ شان کے ساتھ جو ہے ان کے محلوں میں داخل ہوئے۔ ان کی جو ایوان تھا جہاں بیٹھ کر وہ دربار لگایا کرتے تھے اور فیصلے کیا کرتے تھے، اپنی بادشاہت کے ڈسکشن چلتے تھے ان کے، اس جگہ کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بالکل سچ ثابت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ میں کیسر اور کسرا کے محل دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو کسرا کا محل اب کیا ہو گیا، ہاتھ میں آ گیا۔ خیر میں نے آپ کو بتایا کہ یزگرد جو تھا جتنا لے کر جا سکتا تھا لے گیا، لیکن پھر بھی اس کے باوجود حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسرا کے خزانوں سے 30 ارب روپے کے برابر جو ہے نقد ملا، ٹھیک ہے، مطلب کیش 30,000 روپے، 30 ارب، ٹھیک ہے، ہزار سوری میں نے بول دیا، 30 ارب روپے، ٹھیک ہے، کم ہوتے ہیں، کروڑوں ہو گئے نا، ٹھیک ہے، شاید 300 کروڑ ہو گئے۔ پھر آپ دیکھیں کہ دوسرا سامان اور زیور اور بہت مہنگے جو ہے جوڑے کپڑے اور زرہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی ان کی زرہیں بھی ایسی ہوتی تھی جن میں کیا ہوتے تھے، ڈائمنڈس اور یہ سٹونز وغیرہ لگے رہتے تھے، تلواریں اور طلائی برتن، ٹھیک ہے، اور مورتیاں، عجائبات، ٹھیک، تاریخی یادگاریں، سونے چاندی کے اونٹ گھوڑے وغیرہ، یہ سارا سامان جو ہے الگ سے اس میں تھا۔ خمس کے ساتھ جو ہے یعنی کہ خمس نکالا جاتا ہے نا، کوئی بتائے خمس کسے کہتے ہیں؟ جی خمس کسے کہتے ہیں؟ جب مال غنیمت آتا ہے تو اس میں سے 5th حصہ نکالا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ سارا حصہ بانٹ دیا جاتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرے لوگ جو معاشرے میں غریب ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، ان کا حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، باقی سارا مال جو ہے بانٹ دیا جاتا ہے۔ اچھا آپ دیکھیں کہ یہ جو بات میں نے آپ سے کہی تھی کہ جب مسلمان دریا پار کر کے اس طرف گئے تو ایرانی فوج جو ہے جن آ گئے کہہ کر بھاگ گئی۔ دنیا کی تاریخ میں یہ بے مثال واقعہ ہے، اس کی مثال اور کہیں آپ کو نہیں ملے گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب حضرت عثمان کی خلافت ہم پڑھیں گے تب افریقہ فتح ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور یہی مثال کو آگے لے کر مسلمان فوج جو ہے اوقیانوس کے سمندر کو پار کر گئی تھی، ٹھیک ہے، جب کنارے پر پہنچی تو جو سپہ سالار تھے فوج کے حضرت عقبہ بن نافع، انہوں نے اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال دیا تھا اور کہا تھا کہ اے اللہ اب یہاں زمین کی حد ختم ہو گئی ورنہ میں تیرے دین کی خاطر آگے بڑھتا جاتا، ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو خمس نکالا گیا، ٹھیک ہے، نہیں ٹیکس کو خمس نہیں کہتے، ٹیکس کو کہتے ہیں جزیہ۔ خمس مال غنیمت میں سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے، جو مال غنیمت آتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خمس کے ساتھ جو تاریخی نوادرات تھے اور
باقی سب چیزیں تھیں وہ حضرت عمر کے خدمت میں پیش کرنے کے لیے بھیج دی گئی، اور ان میں نوشیروان کے شاہی لباس تھے، زیورات تھے، مشہور زمانہ تخت بہار بھی تھا۔ اہل مدینہ کی کثرت رائے اس پہ ہی تھی کہ میجورٹی یہ رائے دے رہی تھی کہ تخت بہار کو محفوظ رکھا جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ تخت بہار جو ہے یہ بہت بڑا سا اور بہت قیمتی اور ہیرے جواہرات لگا ہوا تخت تھا۔ انہوں نے کہا اس کو ایز اٹ از رکھا جائے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، اب دیکھیں ان کی بھی سمجھداری کتنی بڑی بات تھی، یہ بھی انہوں نے کہا نہیں اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور اس کو بھی تقسیم کر دیا جائے۔ تو ایران کی حکومت اور خاندان ساسان کی طرح تخت بہار کو بھی جو ہے خزاں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، یہ بھی ان کا برباد ہو گیا۔ تخت بہار کا جو ٹکڑا حضرت علی کے حصے میں آیا وہ 20,000 درہم میں بیچا گیا تھا۔ سوچیں آپ آج کے حساب سے جو ہے نا 2 یا 3 لاکھ روپے بیٹھتے ہیں، ٹھیک، اور کتنے سارے مجاہدین تھے، سبھی کو ٹکڑا ملا ہوگا ہے نا مال غنیمت میں سے، اس میں سے تو صرف ایک ٹکڑا جو حضرت علی کو ملا تھا انہوں نے وہ آج کے زمانے کے 3 لاکھ میں بیچا تھا، اور تخت چھوٹا موٹا تو ہوتا نہیں ہے، کتنا بڑا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ خیر آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق نوشیروان کے کنگن کس کو پہنائے گئے؟ یاد آیا آپ کو کچھ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے سے کہا تھا ہجرت کے وقت کہ میں تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، یاد آیا؟ کس سے کہا تھا؟ میں نے یہ کوشچن بھی پوچھا تھا آپ سے ایک بار، حضرت سراقہ بن جاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ہے نا، یاد ہے آپ کو؟ یاد آ گیا؟ اور ہجرت کے لیے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابو بکر نے ان کو منع کیا تھا کہ ہمارا راستہ مشرکین کو مت بتانا۔ وہ لوگ بری طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کر رہے تھے اور بس چاہ رہے تھے کہ کسی طرح پکڑ میں آ جائے، کیونکہ انہوں نے پورا پورا ارادہ کیا ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا۔ خیر آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تو ایمان بھی نہیں لے کر آئے تھے، تو ظاہر ہے کہ ان کو مذاق ہی لگی ہوگی یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس مجھے ایسے ہی خوش ہونے کے لیے، خوش کرنے کے لیے کیا کر دیا، بس ایسی بات کر دی، بات بنا دی، ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کہتے ہیں نا کہ امانت امانت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بات حضرت عمر کو پتہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہی ہے۔ جب وہ کنگن حضرت عمر کے پاس آئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق وہ کنگن سراقہ بن جاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنائے، اور مختلف جو ڈریسز تھے ان کے بادشاہوں کے تاج تھے، اور اتنے بہترین دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو گئی، ساتھ ہی ایک عبرت کا سما پیدا ہو گیا۔ غنیمت، مال غنیمت کی کثرت سے حضرت عمر پر رقت طاری ہوئی، کوئی اور دیکھے تو خوشی سے پھولے نہیں سمائے، ہے نا، کہ اتنا سارا مال آیا ہے، اور سمجھ لیں ایک ٹکڑا 3-3 لاکھ کا ہے تو کتنا سارا مال ہے، اور کپڑے بھی وہ لوگ بہت مہنگے وغیرہ پہنا کرتے تھے، اس میں سونے کے تاروں سے کام ہوتے تھے، کچھ کپڑے تو پورے گولڈ کے ہی ہوا کرتے تھے، ہے نا، تو لیکن حضرت عمر جو ہے رونے لگے، انہوں نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر بڑے پرسوز لہجے میں کہا کہ اے اللہ، تو نے یہ سب کچھ اپنے رسول کو نہیں دیا، حالانکہ وہ تجھے مجھ سے زیادہ عزیز تھے، ابو بکر کو بھی اس سے محروم رکھا، حالانکہ وہ بھی تجھے مجھ سے زیادہ عزیز تھے، لیکن اب یہ انعامات تو نے مجھے عطا فرمائے ہیں، اے باری تعالیٰ میں پناہ مانگتا ہوں کہ کہیں میری آزمائش تو نہیں کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اتنی شاندار فتح ہوئی ہے نا، اور اتنا سب کچھ حاصل ہوا ہے کہ اتنا عروج ان کو حاصل ہوا، لیکن اس کے باوجود اس اسٹیج پر آنے کے بھی انہوں نے اپنے مالک کو، اپنے خالق کو نہیں بھولا، اپنی بندگی اور بیچارگی، اپنی عاجزی انکساری کو انہوں نے اسی طرح برقرار رکھا، ٹھیک ہے، اور اصل اطاعت، اصل فرما برداری تبھی مانی جاتی ہے جب انسان خوشحالی میں بھی کیا کرے، اللہ تعالیٰ دیکھیں بدحالی میں، پریشانی میں، مصیبت میں اللہ تعالیٰ کے، اگر قرآن آپ نے پڑھا ہوگا ترجمے کے ساتھ تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان کی پوری تصویر پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ جب اس کو مصیبت پہنچتی ہے، جب کوئی پریشانی پہنچتی ہے، جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، بیمار ہو جاتا ہے، اللہ اللہ کرنے بیٹھ جاتا ہے، یہی بات ہے، کوئی آزمائش آ جاتی ہے اللہ اللہ کرنے بیٹھ جاتا ہے، مطلب خوب اطاعت کرنے لگتا ہے، ٹھیک ہے۔
اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جیسے ہی اس سے پریشانی دور ہوتی ہے ہم اس کو راحت نصیب کرتے ہیں، ہم اس کی تکلیف کا ازالہ کر دیتے ہیں، ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس کو کبھی اللہ کو اس نے پکارا ہی نہیں تھا، اس کو اللہ یاد ہی نہیں رہتا. ٹھیک ہے، تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ فرما برداری جو آپ سے چاہیے نا، اللہ تعالیٰ کو ہر سچویشن میں چاہیے، چاہے وہ مصیبت میں ہو، خوشحالی میں تو ڈبل فرما برداری کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی. ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انعام دیا، نعمتوں سے نوازا ہے نا، اور شکر کے طور پر انسان کیا کرے، مزید کرے اس کی فرما برداری. اور دوسرا اس لیے کہ یہ چیزیں بھی کیا ہوتی ہے، انسان کے لیے ٹیسٹ ہوتی ہیں، اور اکثر ہم صرف مصیبتوں کو ٹیسٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری آزمائش چل رہی ہے، لیکن نعمت دے کر تو بہت ہی بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کا. ٹھیک ہے، مصیبت میں تو مصیبت ہی جھیلنی ہے نا آپ کو، اور نعمت میں تو اس نعمت کو آپ نے سنبھال کر بھی رکھنا ہے، اس کو خرچ کرتے ہوئے بھی بار بار سوچنا ہے، اور اسی نعمت کے چکر میں پڑے نہیں رہنا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو بھی ہمیشہ یاد رکھنا ہے. تو یاد رکھیے کہ اصل فرما بردار اسی کو مانا جاتا ہے جو خوشحالی میں بھی اللہ تعالیٰ کے اطاعت کرے، خوشحالی میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے، اللہ تعالیٰ کو بھولے نہ. ٹھیک ہے، آگے بات سمجھ میں. دیکھیں جو مصیبت کے وقت تو فرعون کو بھی اللہ یاد آ گیا تھا، نہیں یاد آ گیا تھا؟ اگر آپ نے سورہ یونس پڑھی ہے تو آپ کو پتا ہوگا وہاں پر جب فرعون ڈوبنے لگا تھا، ہے نا، اور غرق اللہ تعالیٰ نے اس کو کر دیا تھا، تب بھی وہ کہنے لگا آمنتو، کہ میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں، ہے نا. تو پریشانی میں تو اس کو بھی اللہ یاد آ گیا تھا. اصل فرما برداری کیا ہے کہ انسان جو ہے ہر سچویشن میں، چاہے مصیبت میں ہو چاہے خوشحال ہو، ہر سچویشن میں کیا کرے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے. ایسی فرما برداری اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. ٹھیک ہے، کبھی کبھی کا مسلمان اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے. آگے بات سمجھ میں، یاد رکھیے گا اس پوائنٹ کو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. خیر آپ دیکھیں کہ مسلمان فوج کی دیانت داری سے بھی حضرت عمر بہت زیادہ متاثر ہوئے. ظاہر ہے آپ دیکھیں جب فوج کہیں پر انٹر کرتی ہے تو بہت سارا مال غنیمت صرف کمانڈر تو نہیں سمیٹ کر لاتا ہے، ٹھیک ہے، سبھی لوگ شامل ہوتے ہیں اس مال کو سمیٹنے میں. تو انہوں نے ایز اٹ از جتنا مال وہاں سے لیا اتنا کا اتنا سارا ہی حضرت عمر کو پہنچا دیا تھا. ٹھیک ہے، بنا کسی کمی بیشی کے، بنا کسی چیزوں کے گھٹاوے کے، ساری کی ساری امانت کے طور پر حضرت عمر کو بھیج دی گئی تھی. تو حضرت علی نے پتہ ہے کیا فرمایا تھا؟ ٹھیک ہے، اور یہ بھی بہت بڑی بات ہے. دیکھیں ایک لیڈر کو کس طرح سے ہونا چاہیے. حضرت علی نے فرمایا کہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ بد دیانتی سے بچتے ہیں، آپ امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں، تو رعایا بھی بچتی ہے. ٹھیک ہے، کیا مطلب ہوا کہ اگر لیڈر صحیح صحیح ہے تو اس کی جو اس کے انڈر میں لوگ رہ رہے ہیں، جو اس کی عوام ہے، وہ بھی کیا ہے، صحیح صحیح ہے. لیڈر اگر غلط چل رہا ہے تو پھر عوام بھی کیا ہے، ڈبل غلطی کرتی ہے نا عوام بھی. یہی بات ہے، ایک غلطی لیڈر سے ہوتی ہے، عوام کو موقع مل جاتا ہے 10 غلطیاں کرنے کا. ٹھیک ہے، نام کس پر رکھا جاتا ہے، لیڈر پر، کہ یہ بھی تو ایسے کرتے ہیں. ٹھیک، یہی سب سوچتا ہے نا. ٹھیک ہے، دیکھو بڑے بڑے لوگ ایسے کر رہے ہیں تو ہم تو بہت چھوٹے ہیں. ٹھیک، تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے ہر کوئی کیا ہے، لیڈر ہے. ایسا نہیں ہے کہ لیڈر صرف ایک فوج کو ہی لیڈ کرے گا یا ایک حکومت ہوگی تبھی اس کا لیڈر ہوگا. تم میں سے ہر کوئی لیڈر. آپ کے پاس 2 بچے بھی ہیں نا، ٹھیک ہے، تو آپ ان کی لیڈر ہیں. آگے بات سمجھ میں، آپ گھر کی لیڈر ہیں، آپ گھر کو لیڈ کر رہی ہیں. تو یہ امانت، دیانت اور جو ہے انسان کا سچ، ٹھیک ہے، اور انصاف، عدل، یہ ہر چیز میں آپ کو جو ہے ملحوظ خاطر رکھنا پڑے گا، ورنہ آپ چھوٹوں کے لیے بری مثال بنیں گی. ٹھیک، خیر آپ دیکھیں کہ یہ بھی ایک انگلش میں مثال دی جاتی ہے نا کہ کرپشن جو ہے اوپر سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کرپشن جو ہے اوپر سے شروع، نیچے سے شروع نہیں ہوتا ہے. کرپشن کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ چھوٹا بندہ کرپشن کرے گا، کرپٹ ہوتا ہے اوپر والا. ٹھیک، فرسٹ ڈگری والے جو اے گریڈ آفیسرس ہوتے ہیں وہ کرپٹ ہوں گے، اس کے بعد بی گریڈ والے بھی آٹومیٹکلی کرپٹ ہوں گے، سی گریڈ تو اور ڈی گریڈ کا تو برا ہی حال ہے. ٹھیک، تو اوپر سے شروع ہوتی ہے کرپشن. پھر آپ دیکھیں کہ عربی کی بھی کہاوت ہے کہ عوام اپنے حکمرانوں کے دین پر چلتی ہے. ٹھیک ہے، آج کہنا نہیں چاہیے مجھے، لیکن میں ایک بہت بڑی بات کہنے جا رہی ہوں. اللہ اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ مجھے معاف کر دے. سعودی کو برا کہیں آپ
ٹھیک ہے، سعودی گورنمنٹ کو برا کہیں آپ، سعودی والے لوگ آپ کے بال نوچ لیں گے، یہی بات ہے، جو سعودی میں رہ رہے ہیں وہ آپ کے بال نوچ لیں گے اس بات کو لے کر، آپ ان کی گورنمنٹ کو کہہ کر دیکھیں برا کہ وہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں، مسلمانوں کا خیال نہیں ہے، امت پر ان کا کوئی دھیان نہیں ہے، امریکہ کی جو ہے وہ باتیں مانتے ہیں، اور کسی کو نہیں منہ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، اور یہی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، غازہ میں جتنا کچھ ہوا اور فلسطین میں جو کچھ چل رہا ہے، اتنی ساری عرب کنٹریز ہیں وہ مل کر کچھ نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور الٹا سمجھ لے کے اگینسٹ ہی سب کچھ جا رہا ہے، آج آپ کچھ کہہ لیں وہ عرب کے لوگ جو نا آپ کے بال نوچ لیں گے، اور یہ حقیقت بات ہے، ٹھیک ہے، میں نے کئی لوگوں کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا، تو عوام اپنے حکمرانوں کے ہی دین پر چلتی ہے، ٹھیک، شیخ سعدی رحم اللہ کہتے ہیں کہ اگر بادشاہ نیم بیدہ بھی ظلم و زبردستی سے لے لے، لیکن آدھا انڈا بھی ظلم و زبردستی سے لے لے تو اس کے لشکری ہزاروں مرغے ہڑپ جائیں، ٹھیک ہے، مطلب آدھا انڈا بھی جو ہے ظلم سے اگر ایک لیڈر نے لے لیا، ایک سمجھ لیجیے ایک پائی بھی، ایک پھوٹی کوڑی بھی اپنی جیب میں ایک لیڈر نے رکھ لی، تو سمجھ لیں کہ ان کی عوام بینک لوٹ لے گی، یہی بات ہے حقیقت، ہوں، یہی بات ہے نا، اسی لیے آپ دیکھیں کہ اتنا برا حال آپ کو سب جگہ دیکھنے کو ملے گا، چاہے وہ اسلامک گورنمنٹ ہو، ٹھیک ہے، اور چاہے وہ نان مسلم گورنمنٹس ہو، سب جگہ آپ کو یہی حال دیکھنے کو ملے گا۔ اچھا خیر، جس طرح سے پہلے والی جنگ میں جو قادسیہ کی جنگ تھی، حضرت عمر نے غیر معمولی کارنامے انجام کرنے والوں کو ایکسٹرا سے نوازا تھا، اسی طرح اس جنگ میں بھی جنہوں نے غیر معمولی کارنامے کیے تھے، حضرت عمر نے ان کو ایکسٹرا سمجھ لیجیے بونس سے نوازا تھا، ٹھیک ہے، اور میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ کوئی حق تلفی نہیں ہوتی کسی کے اس میں، نہ ہی یہ کہ کسی کی وہ لی جاتا ہے، کسی کا پارٹ لیا جاتا ہے، بلکہ یہ جو ہے انعام ہوتا ہے جو زیادہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کا بھی وعدہ ہے کہ ہم زیادہ ہی دیں گے، ٹھیک ہے، خیر آپ دیکھیں کہ اگر اس موقع پر بھی یزگرد مدینہ سے جب نکلا اور وہ جو ایران کا بادشاہ تھا جنگی کاروائیوں سے باز آ جاتا اور بغاوتیں نہیں کرتا، تو مسلمان مدائن سے آگے کبھی بھی نہیں بڑھتے، ٹھیک ہے، مسلمانوں کو اور مومنوں کو کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سکھایا کہ اگر کوئی سرنڈر کر دے، اگر کوئی تمہاری اطاعت قبول کر لے، اگر تمہاری کوئی ذمہ بن جائے تو تم اس کو پریشان کرو اور اس کے علاقے اس سے چھینو، ٹھیک، تو مسلمان آگے نہیں بڑھتے، حضرت عمر نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزید پیش قدمی کی اجازت نہیں دی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ظاہر ہے اب جب اجازت نہیں تھی اور انسان کو دکھ رہا ہے کہ آگے بڑھنا ضروری ہے، تو جس نے اجازت نہیں دی ہے، جس نے پرمیشن نہیں دی ہے، اس کو بتانا ضروری ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، یا اس کے بنا آپ ایک بندے نے آپ کو کسی کام کو منع کیا ہے لیکن آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اب سچویشن وہ والی آ گئی ہے کہ اس کام کو کرنا چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے، تو کیا آپ نے جس سے اجازت جس نے آپ کو منع کیا ہے اس سے آپ نے اجازت لینا ضروری نہیں سمجھتے آپ؟ لینی پڑتی ہے نا، ٹھیک ہے، دین کا اور ایمان کا تقاضا ہوتا ہے یہ، تو خیر آپ دیکھیں کہ حضرت سعد جو ہے آگے بڑھنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وجہ بیان کرتے تھے اور اجازت ان کو لینی پڑتی تھی، ٹھیک ہے، ایک تو خلیفہ ہے حضرت عمر اور انہوں نے منع بھی کیا ہوا ہے، حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کاش ہمارے اور ایرانیوں کے بیچ آگ کا دریا ہوتا، نہ ہم ان کی طرف بڑھ سکتے نہ وہ ہماری طرف بڑھ سکتے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب کہ بے جا جنگوں کو اسلام پسند نہیں کرتا، بے جا خونریزیاں اسلام کا مقصد نہیں ہے، جیسے کہ اسلام کو اسلاموفوبیا کے نام پر جو ہے اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، مسلمانوں کو یہ جو اتنی گولڈن ہسٹری ہے مسلمانوں کی اس کو بھی بدنام کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو جنگیں کر کر کے اور تلوار کے بیس پر جو ہے ان کو حکومتیں ملی تھیں اور یہ سب کچھ ہوا تھا، اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں آج حال وہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے ایک اور مہم چلی ہوئی ہے، نوٹس بھجوائے جا رہے ہیں ان لوگوں کو جن کے پاس لائسنسڈ ہتھیار ہیں کہ اپنے ہتھیار جمع کروائیں، اور لاکھوں لاکھوں کے لائسنس ہوئے ہیں، ان کے لاکھوں لاکھوں کے ہتھیار ہیں مسلمانوں کے، وہ سارے کے سارے ان سے جو ہے جمع کروائے جا رہے ہیں، کورٹ سے نوٹس بھیجا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ خیر یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہی اسلاموفوبیا کہ مسلمان بہت خطرناک ہوتے ہیں، آتنکوادی ہوتے ہیں، اور مسلمانوں سے تو کسی بھی ہمدردی کی کوئی وہ نہیں رکھنی چاہیے، ان کے تو دین بھی اسی پر بیس ہے،
ٹھیک، ظاہر ہے ہم بھی اگر اگر ان پوائنٹ آف ویو سے نہیں پڑھے نا ان جنگوں کو، تو ہمارے دماغ میں بھی یہی بات بیٹھتی ہے. اور شاید لاسٹ جو ویک میں کلاس ہوئی تھی، میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ جنگ پر جنگ ہی ہوئی چلی جا رہی ہے، یہ کیا سین چل رہا ہے، یہ کیا ڈرامہ چل رہا ہے نا. لیکن آپ دیکھیں کہ سچویشنز کے اکارڈنگ ہی تو چلا جاتا ہے نا. اور کون ایسا آج کوئی کنٹری بتا دیں کہ جو اپنے ملک میں کسی کو بھی انٹر کرنے دے، آؤ کوئی بھی ہمارے پاس حملہ کرو. کسی پہ شک بھی ہو جاتا ہے نا کہ یہ بندہ عجیب ہے، یہ بندہ غلط ہے، اور ایسا لگ رہا ہے نہیں بھی ہوگا نا، وہ جاسوس اس کو پکڑ کے بند کر دیتے ہیں، اس کو مار دیتے ہیں، اس کو مار مار کے قبول کروا دیتے ہیں کہ ہاں میں جاسوس ہوں. یہی بات ہے یا نہیں ہے بتائیں؟ ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے کوئی جو ہے ہر کوئی ہر ملک چاہتا ہے کہ ہمارے ملک کی کیا ہو جائے، پروٹیکشن ہو جائے. ہر ملک چاہتا ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ باہری خطروں سے محفوظ رہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے تو ہر طرح کی سیفٹی کیا ہو جاتی ہے، جائز ہو جاتی ہے. انسان دیکھیں وہاں پر آرمی بھی لگاتا ہے اور حملے بھی کر دیتا ہے، کبھی کبھی لڑائیاں بھی ہوتی رہتی ہیں بارڈرز پر. ٹھیک ہے. تو یہ سب جگہ ہوتا ہے. تو اگر مسلمانوں نے کر لیا تو کیا بڑی بات کری. ٹھیک ہے. تو یہ بدنامی بس ایسے ہی کی جاتی ہے، اس کی کوئی حقیقت ہے نہیں. خیر آپ دیکھیں کہ حضرت عمر بھی اس چیز پر فکر مند ہوتے ہیں کہ کاش ہمارے اور ایران کے بیچ آگ کا دریا ہوتا، نہ وہ ادھر آتے نہ ہم ادھر جاتے. ٹھیک. خیر فلسطین، شام، مصر، لیبیا مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے. آنے کے بعد قیصر روم نے بھی حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا. یعنی کہ بس ایران کا ہی، میں نے کہا نا ایگو انسان کی آڑے آتی ہے، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. عقل جب ماری جاتی ہے انسان بالکل اندھا ہو جاتا ہے نا. آ گئی بات سمجھ میں؟ تو اس یزگرد کی عقل ہی ماری گئی تھی. لیکن آپ دیکھیں نا جو قیصر روم تھا، جو رومن امپائر کا بادشاہ تھا، جب حضرت عمر کے دور میں یہ فلسطین، شام، مصر، لیبیا وغیرہ فتح ہوئے ہیں، تو قیصر روم نے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا. اور دربار خلافت سے باقاعدہ اس نے جو ہے لیٹرز کا اور گفٹس وغیرہ کا ایکسچینج جو ہے شروع کر دیا تھا، تاکہ یہ لوگ ہم سے راضی رہیں. تو حضرت عمر کے ہی دور میں مسلمانوں نے آگے کے علاقے جو ان کی رومن امپائر کے انڈر میں تھے، ان پر جو ہے پیش قدمی نہیں کی، آگے وہ نہیں بڑھے. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جو ان ایکسپیرئنسڈ، یہ متکبر، یہ ایگو کا مارا ہوا یزگرد تھا، اس نے کوئی بھی سبق حالات سے نہیں سیکھا. ایک جگہ سے شکست کھا کر بھاگتا تھا، دوسری جگہ پھر سے لشکر اپنا تیار کرنے لگتا تھا. ٹھیک ہے. خیر اب دیکھیں کہ 16 ہجری ذی القعدہ کا مہینہ آتا ہے، مدائن کی فتح کے 9 مہینے کے بعد، 9 منتھس کے بعد. وہاں سے جو ہے نارتھ سائڈ میں، ٹھیک ہے، تقریباً 100 میل کے فاصلے پر جلولہ کا مقام تھا. ٹھیک. اور یہاں پر بھی یہ یزگرد جو میں آپ کو بتا رہی تھی، یہاں اسی نے پھر سے ایک جو ہے سازش کی تھی، اور سخت خونریز معرکہ پیش آیا تھا. اور اس کے باوجود، اتنی بڑی جنگ کے باوجود جو ہے وہ قلعہ فتح ہو گیا تھا، مسلمانوں نے فتح کر لیا تھا. 3 کروڑ کا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا. ٹھیک ہے. یومئذ یفرح المؤمنون، قرآن کی ایک آیت ہے، سورہ روم کی آیت ہے. ٹھیک ہے. آپ پڑھیں اس آیت کو، کبھی ڈیٹیل میں پڑھیں، آپ کا نا دل باغ باغ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ جتنی بھی یہ فتوحات مل رہی ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ مطلب بس چلے ہی چلے جا رہے ہیں، ان کو کچھ پتا نہیں تھا مسلمانوں کو کہ آگے بڑھے چلے جا رہے ہیں، بلکہ ان کی قرآن کی ہر آیت پر اتنی سچائی سے ایمان تھا. ان کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آج ہم پریشان ہیں. مکی سورہ ہے وہ. ٹھیک ہے. اور مکہ میں جو حالات تھے آپ سب جانتے ہوں گے. آج جیسے سمجھ لیں آج ہمارے حالات کیے جا رہے ہیں، اور آئندہ دور میں شاید اس سے بھی بری کنڈیشن. اللہ ہم تمام کو عافیت میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو آزمائشوں سے بچائے. تو یہ کنڈیشنز ہی ہو رہی ہیں، جیسے کہ ہمیں حالات دکھ رہے ہیں کہ ہمارا مکی دور ہی چل رہا ہے. ایک طریقے سے دیکھا جائے تو ہمیں نہ عبادتوں کی اجازت ہے، نہ ہر چیز پر یہ ہمارے بین لگنے کی کوشش ہے کہ یہ بھی بین ہو جائے، وہ بھی بین ہو جائے، ہر چیز بین ہے. ٹھیک ہے. خیر آپ دیکھیے کہ سورہ روم کی نا شروعاتی آیتیں ہیں. مجھے یاد ہے تو میں نے اس لیے کوٹ کر دی، اور مجھے آیت نمبر یاد نہیں ہے، دیکھ کر بتاؤں گی ان شاء اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. 2 یا 3 آیت ہی، سیکنڈ ہوگی یا پھر تھرڈ آیت ہوگی. ٹھیک ہے. خیر آپ دیکھیں کہ کیا کچھ بتا رہی تھی، ہاں، صحابہ اکرام کا نا ان آیتوں پہ بڑا پکا ایمان تھا. ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ دیکھیں جو یقین ہوتا ہے نا 3 کیٹیگریز میں ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے. تو
ان کو ہر بات پر اللہ تعالیٰ کی عین الیقین تھا، جیسے کہ آنکھوں سے ہی دیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ مومن جو ہے وہ خوش ہو جائیں گے، ہے نا، اللہ تعالیٰ مومنوں کو خوش کر دے گا۔ اب سوچیں ایک انسان پٹ رہا ہے، بری طرح اس کو جو ہے وہ کیا کیا جا رہا ہے، لنچ کیا جا رہا ہے، اور بری طرح اس کو مطلب ہر طرح سے اس کو جو ہے وہ ٹارچر کیا جا رہا ہے، اس کو مولیسٹ کیا جا رہا ہے، اور اس مولیسٹڈ بندے سے آپ ابھی ابھی پٹ کر بیٹھا ہے، اور آپ اس کو جائیں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھیں اور آپ اس سے کہیں کہ فکر مت کرو تمہارے بھی دن آئیں گے، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ کی بات کا یقین ہوگا؟ ہم حالانکہ جو اس کو پیٹ کر گیا ہے وہ 2 منٹ بعد اور آنے کا وعدہ کہ 2 منٹ میں آ رہا ہوں ابھی اور پیٹوں گا، ٹھیک ہے، چھوڑوں گا نہیں تمہیں، تو کیا اس کو آپ کی بات کا یقین آئے گا؟ وہ کہے گا جاؤ بھی، اور کیا نام ہے کیا باتیں کر رہے ہو، یہاں پہ تو برا حساب ہے، یہاں پہ تو قبر میں جانے کی تیاری ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ کی باتوں پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اس طرح کا یقین تھا جیسے انہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، قیامت پر اس طرح سے ان کا ایمان تھا جیسے انہوں نے آنکھوں سے قیامت دیکھ لی ہے، ٹھیک، تو اسی وجہ سے ان کا عمل اور ان کی سب باتیں آپ دیکھیں گی کہ کس قدر جو ہے وہ ہمیں بھی ہمارے ایمان بھی بڑھا دیتی ہے نا، بڑھا دیتی ہے نا، الحمدللہ۔ تو خیر آپ دیکھیں کہ ان کو یقین تھا ان سب باتوں کا، اور جب خمس آیا پھر سے، ٹھیک ہے، پانچواں حصہ جب مال غنیمت کا مدینہ پہنچا اس جنگ کے بعد، جنگ جلولہ کے بعد، تو درہم اور دینار اور جواہرات کے انبار دیکھ کر حضرت عمر رو پڑے۔ لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین یہ تو بڑی خوشی اور شکر کا موقع ہے، نہ کہ رونے کا موقع ہے۔ تو فرمایا کہ میں اس لیے روتا ہوں کہ جہاں دولت آتی ہے وہاں پر کیا آ جاتا ہے ساتھ ہی؟ تکبر بھی آ جاتا ہے، حسد بھی آ جاتا ہے، اور پھر اس قوم کا وقار ہٹ جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ ان کی صرف ایک بات تھی یا ان کے دل کی ایک کیفیت تھی، بلکہ ایکسپیرینس کیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری عہد کے واقعات نے حضرت عمر کے اس اندیش کو بالکل درست ثابت کر دیا، ٹھیک ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ آگے ہی ہم حضرت عمر کے حضرت عثمان کو اسٹڈی کریں گے، وہاں پہ تو کچھ باتیں آئیں گی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ میں سے کسی نے خلافت کا پورا ہسٹری پڑھا ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا کہ آخر میں آ کر کہ آخر میں آ کر جو ہے خلافت کا کیا حال ہوا، اور وہ سبھی کو ظاہر ہے، سبھی کو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے تھے جہاں دولت آتی ہے تکبر آ جاتا ہے، حسد آ جاتا ہے، ایون آپ دیکھیں کہ نان مسلم تو آپ چھوڑ دیجئے، اپنے مسلمانوں میں ہی لڑائیاں ہو جاتی ہیں، مسلمانوں میں ہی تفرقے بازیاں ہو جاتی ہیں، اور مسلمانوں کو بھی چھوڑ دیجئے، اپنے ہی گھر کے لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے بے رحمی سے، کہ یہ جو ہے تخت اور تاج کے دعوے دار بن کر نہیں بیٹھ جائیں، یہ کہیں بغاوت نہیں کر دے۔ اور یہ بھی دیکھا گیا کہ پھر اپنے باپ کو بھی مارا گیا، اپنے بچوں کو بھی مارا گیا، اپنے بھائیوں کو بھی مارا گیا، ہسٹری اپنے بھتیجوں کو بھی، اپنے خونوں کو بھی مارا گیا، ٹھیک ہے، ہسٹری نے یہ چیزیں بھی ریکارڈ کی۔ خیر آپ دیکھیں کہ جلولہ جو تھا عراق کا آخری باؤنڈری پر تھا، ٹھیک ہے، اور حضرت عمر جیسے کہ پہلے بھی ڈسکس ہوا کہ آگے کی آبادی کی طرف وہ نہیں بڑھنا چاہتے تھے، وہ فتح ملک کے مقابلے میں مسلمانوں کی جانوں کو زیادہ عزیز رکھتے تھے، ٹھیک ہے، کہ ہمیں نہیں کسی کے ملکوں کو فتح کرنا ہے، بس جانے کیا رہیں، زیادہ عزیز رہیں۔ لیکن آپ دیکھیں جو حالات بنے، جو واقعات بنے، انہوں نے ہی کیا کیا، ٹریگر کیا اس بات پر کہ اور آگے بڑھنا اب جو ہے ضروری ہو چکا ہے، لازم ہو چکا ہے۔ اگر آگے نہیں بڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا، جان بچانے کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے، ٹھیک ہے، تو جان تو ایسے بھی جانی ہے، آگے بات سمجھ میں، کیونکہ ظاہر ہے سامنے والا آگے بڑھنے کی پوری تیاری میں ہے، آپ کی طرف آنے کی پوری تیاری میں ہے، ٹھیک ہے، تو اگر ہم پیش قدمی نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے مارے تو ہم پھر بھی جائیں گے ہی جائیں گے، ٹھیک۔ تو حالات ایسے بن گئے جو کہ آگے بڑھنے پر جس نے مجبور کیا۔ اب آ جاتے ہیں حلوان، ابلا، شط العرب اور الجزائر، ٹھیک ہے، جس کو آج الجیریا کہا جاتا ہے، ان تمام علاقوں کی فتح ہوئی ہے، اور بصرہ کی بنیاد میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ مدائن کا جو یہ قادسیہ وغیرہ کا شہر جو فتح ہوا تھا، اسی کو جو ہے بصرہ بنایا گیا تھا۔ اور پھر بصرہ کی جو اہمیت اہل علم کے نزدیک ہے، اس میں اگر آپ کو پتا ہوگا
تو بہت اہمیت کا حامل رہا ہے بصرہ شہر. ایک تو فوجی چھاونی تھی، ٹھیک ہے، مسلمانوں کی فوجی چھاونی بھی تھی. اس کے بعد جیسے جیسے کہ جیسے جیسے آگے آگے بات بڑھی، تابعین کا دور آیا، پھر تبع تابعین وغیرہ کا دور آیا، محدثین کا دور آیا، تو سمجھ لیجیے علم کا گڑھ تھی، ٹھیک ہے، علم کا گہوارہ بن گئی تھی یہ بصرہ. ایک یونیورسٹی تھی سمجھ لیجیے علم کی، جہاں سے علم جو ہے الگ الگ جگہوں پر پھیلا، اور لوگ یہاں پر بہت بڑی تعداد میں علم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے. خیر، جلولہ کی فتح کے بعد حلوان کی فتح سے عراق کی فتح بالکل مکمل ہو گئی. پورا کا پورا عراق مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا. یزگرد جو ہے وہ آگے کی طرف بھاگ گیا. پھر ابلا کو جو ہے فتح کیا گیا. شط العرب کا علاقہ، فارس کے سرحدی علاقے فتح ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے مشہور صحابی جنہوں نے ابلا اور شط العرب فتح کیا تھا، ٹھیک ہے، ان کا نام تھا حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے، حضرت یہ صحابی تھے، حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ کی بنیاد ڈالی، ٹھیک ہے، جس نے آگے چل کر ابلا کے مقام کی جگہ لی. کس نے ڈالی بصرہ کی بنیاد؟ ان کا نام یاد رکھیے گا، حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ صحابی تھے اور انہوں نے ابلا کا اور شط العرب کا مقام فتح کیا تھا. ٹھیک، حضرت عمر کی اجازت لے کر حملہ کیا گیا، دشمن کی بڑی فوج کو تباہ کر کے قلعہ بھی فتح کر لیا گیا. کچھ دیر کے بعد حضرت ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جزیرہ، ٹھیک ہے، جس کو الجیریا کہا جاتا ہے، اس کا بھی علاقہ فتح کیا، جس میں حیران، حیت، نسیمین، سمساس، سروج، یہ شہروں کے نام ہیں، قرقیسیہ وغیرہ کے شہر اور قلعے شامل تھے. سبھی جگہ اسلام لے آئے یا تو لوگ، یا پھر جو ہے ٹیکس قبول کرنے والوں کو امان دے دی گئی. ٹھیک ہے، یا تو لوگوں نے اسلام ہی قبول کر لیا، یا پھر جو ہے ان لوگوں نے ٹیکس لے کر رہنا قبول کر لیا. اور یہ چیز اسلام کی جو ہے سمجھ لیجیے قانون ہے اسلام کا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی چلا آیا ہے، کہ اگر کوئی جزیہ دے کر، یعنی کہ ٹیکس دے کر، اس کو بھی بہت مطلب گندی طریقے سے کیا کہیں، بری طریقے سے جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے. اور مسلمانوں کی یہاں پر بدنامی کی جاتی ہے کہ مسلمان نان مسلم کو تبھی اپنے پاس رکھتا ہے جب وہ ٹیکس دے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ جو نان مسلم کنٹریز ہیں وہاں تو نان مسلم سے بھی ٹیکس لیا جاتا ہے. کون ایسا ہے جو نہیں ٹیکس دیتا؟ ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی مسلمانوں کو صرف بدنامی ان کی کرنے کے لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ نان مسلمس کو تبھی اپنے علاقے میں رہنے دیتے تھے جب وہ ٹیکس دیتے تھے. خیر، اب دیکھیں کہ یزگڑھ جو ہے پھر حلوان سے نکل کر مر کے علاقے میں پہنچا. ٹھیک ہے، عراق، عرب اور الجزیرہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تھا. لیکن جو ایک بہت، میں نے آپ کو بتایا نا، سپر پاور تھی ایران. اور صرف ایک کنٹری تو ہوتی نہیں ہے سپر پاور کے پاس، بہت ساری کنٹریز ہوتی ہیں. فارس، خورستان، تبرستان، خراسان، ٹھیک ہے، آذربائیجان، آرمینیا، کرمان، سیستان، مکران، اتنے بڑے بڑے صوبے ایران کی سلطنت میں شامل تھے. وہ تو ابھی جو کہ تو ہی برقرار تھی، ہے نا، وہاں تک تو کوئی ریچ نہیں تھی مسلمانوں کی. ابھی تو یہ صرف عراق ہی فتح ہوا تھا. ٹھیک ہے، اور یزگرد کا جو ہے حکومت وہاں پر ابھی برقرار تھی ان جگہوں پر. اب بھی ایرانی رعایا اسے اللہ کی طرف سے مقرر کردہ شہنشاہی سمجھتی تھی، کہ اس شہنشاہ کو جو ہے خدا نے ہمارے لیے مقرر کیا. جس بھی بھگوان کو، جس بھی گاڈ کو مانتے تھے، جس کی عبادت کرتے تھے، اسی کی طرف منسوخ کرتے تھے کہ انہوں نے اس کو ہمیں بھیجا ہے. اور ظاہر ہے وہ پرنس ورشپ ہوتی ہے نا، جانتے ہیں آپ لوگ؟ پرنس ورشپ، کنگ ورشپ، یہ ایک ٹرم کبھی سنا ہے آپ لوگوں نے؟ ہیرو ورشپ، ٹھیک ہے، ہیرو ورشپ سنا ہوگا آپ نے. تو وہ لوگ جو ہے بادشاہوں کو جو ہے وہ بھگوان ہی مانا کرتے تھے. ٹھیک ہے، بادشاہوں کو وہ یہ کہتے تھے کہ خدا کے اوتار ہیں. ٹھیک ہے، خدا کے اوتار ہیں، اور انہی کی پوجا بھی کرنے لگتے تھے وہ. ٹھیک ہے، تو کوٹ کوٹ کر ایرانیوں میں یہ چیز بھری ہوئی تھی. آگے بات سمجھ میں. اسی لیے بہت حیرانی ہوگی آپ کو کہ جو شیعہ وغیرہ کا فرقہ نکلا ہے،
ٹھیک ہے، مسلمانوں میں سے شیعہ وغیرہ کا فرقہ نکلا ہے۔ خاص طور پر آج آپ دیکھیں گے نا، ایران اور اس کے آس پاس کے ہی علاقے، وہاں پر ہیرو ورشپ بہت ان کی خونوں میں بھری ہوئی تھی، ٹھیک ہے، خونوں میں بھری ہوئی تھی، اسی لیے آپ دیکھیں انہوں نے حضرت علی کا کیا کیا، ٹھیک ہے، وہ مقام ان کو دیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بہت اوپر، اور اللہ تعالیٰ سے بھی اوپر، خدا کا ہی مقام ان کو دے رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ خیر، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ ربی، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو محفوظ رکھے۔ میں آپ کو بتائی تھی ان کے اندر ہیرو ورشپ گھسی پڑی تھی، سمجھ لیجئے کہ پیا ہوا تھا انہوں نے، ٹھیک ہے، رگوں میں ان کے بہتی تھی۔ تو وہ لوگ جو ہے وہ بہت تقدس کا درجہ دیتے تھے شاہی خاندانوں کو، مسلمانوں کے خلاف جو ہے برابر ان کی شورش جاری تھی، برابر ان کی سازشیں جاری تھی، حملے کے لیے فوجیں برابر وہ جمع کر رہے تھے۔ خیر، حضرت عمر نے کوفہ کے علاقے میں، بصرہ کے علاقے میں اور موصل کے علاقے میں پرماننٹ چھاونیاں قائم کر دی، ٹھیک ہے، پرماننٹ فوج جو ہے وہاں پر مقرر کر دی تاکہ یزگرد اور ایران سے حملوں کے لیے نپٹا جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلی فوجی چھاونی تھی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائی تھی، پرماننٹ، ٹھیک۔ خیر، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایران کی سلطنت میں فارس، ٹھیک ہے، خوزستان، تبرستان، خراسان، آذربائیجان، آرمینیا، کرمان، سیستان، مکران، یہ سارے ہرمزان، ٹھیک ہے، یہ سارے علاقے جو ہیں ایران کی سلطنت میں، ایران کی جو ہے وہ کمانڈ میں تھے۔ ابھی بھی ایران کا ہی وہاں پر، ان کے ایرانی جو سپر پاور تھی، اور یہ یزگڑھ تھا، اسی کا ابھی تک وہاں پر حکومت چل رہی تھی۔ تو سب سے پہلے نام آتا ہے خوزستان کا، 17 ہجری میں یہ جنگ ہوئی، وہاں پر ملے، ٹھیک ہے۔ ایرانی جو صوبہ تھا یہ خوزستان، اس کی باؤنڈری بصرہ سے ملتی تھی، ٹھیک ہے، بصرہ کا جو یہ مقام ابھی آباد ہوا، شہر آباد ہوا تھا، بصرہ کی چھاونی سے ملتی تھی۔ انشاء اللہ تعالیٰ اگلے ہفتے اس کو ہم کنٹینیو کریں گے، کیونکہ ہمیں ابھی کوشچن آنسر بھی لکھنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی اس کو یہیں پر سٹاپ کر دیتے ہیں، انشاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک کی کلاس میں اس کو آگے بڑھیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔